ضمائر متصلہ ہیں، مل کر آنے والی ضمیریں، تو اس میں سب سے پہلے تو مذکر کی ضمیریں ہیں یہ سب کے سب، اور ہو، ہما، ہم، کا، کما، کم، یا اور نا۔ نیچے لکھا ہوا یہ ٹکڑے قرآن مجید میں قرآن مجید کی تقریباً ہر سطر میں کسی دوسرے لفظ کے ساتھ مل کر آتے ہیں۔ یہ ان کا استعمال بہت زیادہ ہوتا ہے، اسی لیے یہ 4 سبق تک یہ ضمیروں کے ساتھ الفاظ کو ملا ملا کر ہم کو سکھا رہے ہیں۔ ترجمہ اس کے ایک مرد کا، ان 2 مردوں کا، ان سب مردوں کا، تو ایک مرد کا، آپ 2 مردوں کا، آپ سب مردوں کا، میرا اور ہمارا۔ یہ بھی ضمیر ہے، کوئی سنا دیجئے۔ میں اس کو ہٹا دیتا ہوں سامنے سے۔ جی باقی جو 2 لوگ ہیں، ارشد صاحب اور اسحاق صاحب، آپ دونوں میں سے کوئی ایک سنا دو، بلکہ آپ جی دونوں کے دونوں ہی سنا دو۔ ہو، ہما، جی ہم۔ ہو ہما ہم، انتا ک، انتما انتم۔ نہیں انت نہیں، ک، کما، کم۔ وہ ضمائر متصلہ پڑھ رہے ہیں نا، یہ ضمائر منفصلہ ہے، انت، انتما، انتم الگ لکھی جانے والی۔ میں تو وہ جی ضمیر بول رہا ہوں جو ملا کر لکھی جاتی ہے، ک، کما، کم۔ جی ہو ہما ہم، کا کما کم، یا نا۔ ہاں بہت اچھا۔ اور اسحاق بھائی بھی، اسحاق صاحب بھی سنا دیں۔ آپ کی آواز نہیں ہے علی صاحب۔ چلیے آگے آگے بڑھتے ہیں، نفس ہو سے، اور پھر بیچ میں سے ہم اس کو صیغے پوچھیں گے۔ نفس ہو، نفس ہما، نفس ہم، نفس کا، نفس کما، نفس کم، نفسی، نفسنا۔ بہت اچھے۔ چلیے ارشد بھائی بتائیے کہ اگر نفسی ہے تو نفسی کا کیا ترجمہ ہوگا؟ میرا نفس، نفسکم، آپ سب کا نفس۔ آپ سب کا نفس، بہت اچھے۔ چلیے پھر اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں۔ یہاں ہے اب آپ قرآن شریف کے کسی بھی صفحے سے اس طرح کی مزید مثالیں تلاش کیجئے۔ تو یہ جو ہے عبد ہے، آیتن ہے، سبیل ہے، ان کو ضمیر متصل کے ساتھ جوڑ کر لکھا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ عبد کا مطلب ہوتا ہے بندہ۔ تو کوئی ہمارے ساتھیوں میں کون سنائے گا؟ جی، عبد کے ساتھ کون سنائے گا؟ جی میں سناؤں جناب؟ ہاں سنائیے۔ عبدہ، عبدہما، عبدہم، عبد کا، عبدکا، عبدکما، عبدکم، عبدی، عبدنا، عبدنا، عبدنا۔ عبدنا۔ تو اس میں عبدنا کا کیا ترجمہ ہوگا؟ ہم بندے، ہمارا بندہ۔ ہمارا بندہ۔ جی، اور عبدکا کا مطلب کیا ہوگا؟ عبدکا، آپ کا بندہ۔ ہاں بہت اچھا۔ چلیے اس کے بعد آیتن کا لفظ ہے، آیتن کے ساتھ یہ ضمیر لگا کر کوئی اور سنائیے۔ آیتہ، آیتہ، آیتہنا، آیتہم، آیتک، آیتکما، آیتکم، آیاتی، آیاتنا۔ ہاں آیاتی اگر آپ کہو گے تو ہوگا میری آیتیں، اور آیاتنا ہماری آیتیں، خیر۔ لیکن آیت الواحد سے آپ شروع کر رہے تھے تو آخر تک آپ کو آیتن ہی بولنا چاہیے تھا۔ جی تو آیتکم، آیتکم کا کیا ترجمہ ہوگا؟ جی عبداللہ سب کیا صاحب، آیت ہے؟ ان سب کی نشانیاں، آیتکم کا مطلب کیا آیت ہے، ہوگا؟ جی ان ہم سب سب کی کی کیا آیت نشانیاں، ہے؟ تم سب کی ہاں، نشانیاں۔ تم سب کی نشانی، نشانیاں نہیں، تم سب کی نشانی، کیونکہ آیات اگر ہے تو نشانیہ ہوگا، ابھی ایک فی الحال ہاں آیت ان ہے۔ ہاں، تم سب کی جی نشانی۔ ہاں چلیے چلیے چلیے، ماشاء اللہ جاوید اقبال صاحب آ گئے۔ میں سبیلہ سے اصل میں سنا آج غلطی ہو گئی، میں فلائٹ موڈ پہ تھا، میں نے کہا آج شروع نہیں ہوئی۔ ہاں، جی، اچھا اچھا، چلیے میں ٹھیک ہے، کوئی سامنے بات بیٹھا ہوں، میں نے کیا ہو گیا بھائی؟ اب پھر نہیں۔ دھیان آیا کہ یہ فلائٹ موڈ پہ لگا ہوا ہے۔
हाँ, जी अच्छा। जी। चलिए, तो सबील मुझे में रास्ता होता है, सबील के साथ पूरी जमीरों के साथ सुनानी है, तो कौन सुनाएगा? सबीलुहु। मैं सुना दूं। जी सुनाइए। सबीलुहु, सबीलुहुमा, सबीलुहुम, सबीलुका, सबीलुकुमा, सबीलुकुम, सबीली, सबीलुना। बहुत अच्छे। अगर सबीलुना कहना है तो उसका क्या तर्जमा होगा? हमारा रास्ता। हमारा रास्ता, ठीक है, बहुत अच्छा। तो ये हमारा गुज़श्ता का इयादा हो गया। अब हम अगले सबक की तरफ चलते हैं। अगले सबक में भी ऐसे कोई नया कायदा तो नहीं आने वाला है, बस नए अल्फाज हैं, मजीद 6 अल्फाज। देखिए, नया सबक, मजीद 6 अल्फाज, 6 यूजफुल वर्ड्स। तो उसमें, और ये अल्फाज जो हम पढ़ने वाले हैं, ये कुल 779 मरतबा कुरान करीम में आए हुए हैं। अब वो कौन से अल्फाज हैं? सबसे पहले तो है दूना, ये 144 मरतबा आया है। लदा 22 मरतबा, कुल्लुन 374 मरतबा, बाजुन 157 मरतबा, अकल्लु 2 मरतबा, और अक्सरु 80 मरतबा। सबके तर्जुमे क्या है? दूना का मतलब होता है बगैर, अलावा, और, समझे, कोई और। दूना का मतलब होता है। लदा का मतलब होता है पास। कुल्लुन का मतलब नीचे लिखा हुआ है पूरा। बाजुन का तर्जमा लिखा हुआ है कुछ। अकल्लु का तर्जमा लिखा है बहुत कम। अक्सरु का मतलब होता है बहुत ज्यादा। कलील का मतलब कम, कसीर का मतलब ज्यादा। और अकल्लु बोलेंगे तो उसका मतलब होता है बहुत कम। और अक्सर बोलेंगे तो इसका मतलब होता है बहुत ज्यादा। तो अब मैं इसका तर्जमा छुपा देता हूँ। अब आप लोग बताइए, जैसे। सर, इंदा के मायने भी पास थे और लदई के मायने भी पास हैं। हाँ, ये दोनों इंदा पास के के मायने माने में है। आइंदा का मतलब भी होता है पास, लदइये का मतलब भी होता है पास। लेकिन, कोई फर्क है लेकिन इसमें दोनों में? जो, जी, बारीक सा फर्क है। एक बारीक सा फर्क ये है कि अगर आपकी सिर्फ मिल्कियत किसी चीज पर है, और वो चीज अगरचे आपके पास मौजूद नहीं है, तो इंदा का इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे ये कहा जा सकता है कि आपके पास मोबाइल है, यानी क्या आप मोबाइल के मालिक है? क्या आपके पास कोई घर है? क्या आपके पास कोई कमरा है? जैसे हम रास्ते पर चल रहे हैं, अब रास्ते पर जी आदमी जी। घर लेकर तो निकलता नहीं है। फिर भी अगर पूछना है कि क्या आपके पास कोई घर है, मुझको आज रात गुजारनी है, तो इस तरह पूछा जाएगा, हल इंदक बैतुन, हल इंदक बैतुन, तब इंदक का इस्तेमाल करेंगे। और लदा का इस्तेमाल मखसूस है, उसी वक्त के साथ है जब वो चीज हमारे पास मौजूद हो। जैसे कि रास्ते पर ही चल रहे हैं और पैसे जेब में मौजूद है कि नहीं, ये पूछना है फिलहाल आपके पास है कि नहीं, तो ये पूछेंगे, हल लदई का फुलूसुन, क्या आपके पास कुछ रकम है, कुछ पैसे हैं? हल लदई का फुलूसुन। ये बारीक सफर है लदा और आइंदा के अंदर। हम्म। जी। तो जज़ाक। दूना का तर्जमा क्या होगा, बताएंगे? कोई बताइए, दूना का क्या तर्जमा होगा? बगैर। बगैर, अलावा, ठीक है। और लदा का मतलब, तो अभी आपने देखा क्या तर्जमा था? पास। 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 जी। कुल्लुन का मतलब क्या होगा? कुल्लुन, कुल, सब, पूरा, पूरा। पूरा। हाँ, और बाजुन का तर्जमा क्या था? कुल्लुन बाजुन, बाजुना। कुछ कुछ। जनाब। कुछ। हाँ, कुछ, बाज, ये भी तर्जमा कर सकते हैं। अकल्लू का तर्जमा क्या था? बहुत कम। बहुत कम। और अक्सरू का मतलब? बहुत ज्यादा। ज्यादा। बहुत ज्यादा। ठीक है, बहुत अच्छे, माशाल्लाह। इकबाल साहब, जावेद इकबाल साहब और राहत साहब ने तो जवाब दे दिए हैं। इनके अलावा जो दूसरे हजरात हैं, वो भी जरा जवाब दीजिए, ताकि इत्मीनान किया जा सके, आगे बढ़ा जा सके। ये अगर याद हो गए, क्योंकि ये नए अल्फाज है, ये तो याद होने जरूरी है। तो जी, अब्दुल्ला साहब बताइए कि दूना का क्या मतलब है? यानी आप सीधा ये बगैर, अल्फाज पढ़ते जाइए और उसका तर्जमा बताते जाइए। बगैर, बगैर। जी। आगे आगे हर लफ्ज पढ़िए, उसका तर्जमा बता दो। लदे का मतलब पास। जी। कुल्लुन पूरा। और ये बादुन का मतलब हुआ कुछ। और अकल्लुन का मतलब ये बहुत, अकल्लू, बहुत। अकल्लू। अकल्लु, जी। इस अकल्लु पे बहुत तनवीन नहीं, कम। बहुत, बहुत कम, और अक्सर, अक्सर बहुत ज्यादा। बहुत ज्यादा। ठीक है। चलिए, इनके अलावा जो इसहाक साहब हैं और दो, अब, जी, दूना के माना और बगैर, अरशद साहब, आप लोग सुना दीजिए। जी, दूना के माना बगैर, और लदई के माना पास, कुल्लुन के माना पूरा, और बाजुन के माना कुछ, अकल्लु के माना बहुत कम, अक्सर के माना बहुत ज्यादा। बहुत अच्छे। जी, इसहाक साहब।
دون کا معنی بعد. دون کا معنی بغیر، بغیر یا علاوہ. دون کا جی 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 دون کا معنی ایسا میں بائک چلا رہا ہوں. ہاں چلے گا، کوئی بات نہیں، آپ سنیے، دھیان سے سنیے، ہم لوگ آگے بڑھتے ہیں، کوئی بات نہیں. چلیے دیکھیے، اب اس کے اندر یہی جو 6 الفاظ تھے ان کو اس طرح استعمال کیا گیا ہے. سب سے پہلے تو ہے دونہو، دونہما، دونہم، اشاروں کے ساتھ گردان پڑیے، پہلے بغیر ترجمے کے پھر ترجمے کے ساتھ. ٹھیک ہے، تو ماشاءاللہ اب ایسی آپ لوگوں کی حالت ہے کہ آپ لوگوں کو واپس پڑھانے کی ضرورت نہیں محسوس ہو رہی ہے مجھے، آپ لوگ خود ڈائریکٹ یہ سنا سکتے ہیں. تو دونہ سے کوئی ایک گردان سنائیے، دونہ سے. آپ 6 جی لوگ ہیں. جی نے دونہ دونہو دونہ دونہ دونہما دونکم دونکا دونہم، ایک منٹ، دونکا دوبارہ پڑھیے. دونہ دونہما دونہم دونکا دونکما دونکم دونی دوننا. جی ٹھیک ہے. اور دونی کا مطلب کیا ہوگا؟ دونی. دونی کا مطلب ہوگا میرے علاوہ. ہاں بہت اچھے. دونکا یعنی دونکا آپ کے علاوہ. آپ کے علاوہ، بہت اچھے. اچھا، یہ لدا سے سنائیے، کوئی لدا سے. لدا یعنی پاس، لدے ہی یعنی اس کے پاس. جی میں سنا رہا ہوں. لدیہ، لدیہما، لدیہم، لدیکا، لدیکما، لدی. ارشد صاحب، یہاں پر بات ایسی ہو جاتی ہے کہ آخر میں جو ہو ضمیر ہے نا، اس ہو ضمیر کا ایک قاعدہ ہے. اس کا قاعدہ یہ ہے کہ اگر اس ہو ضمیر سے پہلے ضمہ یا فتحہ ہے تو اس ہو ضمیر کو ضمہ کے ساتھ پڑھا جاتا ہے. لیکن اگر اس ہو ضمیر سے پہلے ضمہ یا فتحہ نہیں ہے، کسرہ ہے یا ہے، تو پھر ہو ضمیر کے نیچے بھی کسرہ دیا جاتا ہے. جیسے اعلی کے بعد جی اگر یا فی کے بعد اگر ہو ضمیر آتی ہے تو ہم اس کو فی ہی بولتے ہیں، فی ہو نہیں بولتے ہیں. تو ایسے ہی یہاں پر بھی یا ہے ہو ضمیر سے پہلے لدئی، تو اس کو ہو نہیں بولیں گے بلکہ ہی بولیں گے، لدئی ہی. لدیہ، لدیہ، لدیہما، لدیہما. یہ تینوں کے اندر لدئی ہی، لدئی ہما، لدئی ہم. لدیہ، لدیہما، لدیہم، لدیکا، لدیکما، لدیکم، لدیہ، لدینا. ہاں یہاں پر لدئی ویسے تو یا ساکن ہونی چاہیے تھی، لیکن لدئی میں بھی یا ہے، اور آخر میں یا متکلم کی بھی یا ہے، یعنی میں، میرا، اس کے لیے بھی یا آخر میں الگ سے آتی ہے. تو 2 یا یہاں پر جمع ہو گئی. جب 2 یا جمع ہوتی ہے تو ان کو ادغام کیا جاتا ہے، اور ادغام میں ہوتا یہ ہے کہ تشدید آ جاتا ہے حرف کے اوپر، اور تشدید والے جتنے بھی حرف ہوتے ہیں ان کو حرکت دینی پڑتی ہے. تو اس لیے یہاں پر حرکت دینے کی نوبت آئی اور ہم نے فتحہ کی حرکت دی، اس لیے کہا جائے گا لدیہ. کیا کہا جائے گا؟ لدیہ، لدیہ لدیہ، میرے پاس. اور جمع کے لیے کیا کہا آپ نے؟ لدینا. لدینا، وہ بالکل درست تھا. ٹھیک ہے، تو اگر کہنا ہے لدیکم تو کیا مطلب ہوگا اس کا؟ لدیکم، آپ سب کے پاس. آپ سب کے پاس. اسی طریقے سے لدینا جی ہم سب کے پاس. اور لدیہم، ان سب کے پاس. ان سب کے پاس. ٹھیک ہے، بہت اچھے. چلیے اب لدا کے علاوہ کلو سے سنائیے دوسرے ساتھی. کلو، کلو. کلہ، کلہما، کلہم، کلکا، کلکما، کلکم، کل، کلی، کلنا. کل کا نہیں، کلو کا، کلو کا. کلو، کلکو. ایک منٹ، کلو سے سنائیے دوبارہ. کلو. کلہ، کلہما، کلہم، کلکما، کلکا، کلکما، کلکم، کلکی، کلنا. کلی، کلنا، کلی. کلہ، کلنا. ہاں یعنی کلو کے بعد ہم یا لگا دیں گے تو وہ بن جائے گا کلی، اور اس کے بعد کلنا. ٹھیک ہے. کلی، اچھا کلنا. بتائیے، کلکم کا مطلب کیا ہوگا؟ کلکو ہم کلکما اکثر آپ سب کا پورا. کلو کا کیا مطلب تھا؟ کلو کا کیا ترجمہ تھا اوپر؟ دیکھیے، آپ کا پورا. ویسے تو اس کا ترجمہ پورا ہوتا ہے، لیکن یہاں اس کا ترجمہ ہوگا سب، وہ سب. ٹھیک ہے.
تو کلکم کا مطلب ہو جائے گا وہ سب، تم سب کے سب. تم سب کے سب، ہاں. اور کلہم کا کیا ترجمہ ہوگا؟ کلہم. ہم سب کے سب. ہاں ٹھیک ہے. چلیے بعضو کے ساتھ کوئی سنائیے ساتھی. بعضه بعضهما بعضهم بعضك بعضكما بعضكم بعضي بعضنا. جی بعضنا کا کیا مطلب تھا؟ آ، ہم میں سے بعض. کچھ ہم ہاں ہمارے کچھ. ہمارے کچھ. بہت اچھے. اسی طریقے سے بعضک، بعضک کا کیا ترجمہ ہوگا؟ ان کے کچھ. بعضک کا مطلب آپ کا ہوتا ہے نا؟ آپ آپ کا کچھ. جی کچھ آپ آپ کا کا. کچھ. ٹھیک. ہاں وہی بھی نہیں، آپ کا کچھ برابر ہے، کوئی حرج نہیں ہے اس میں بولنے میں. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد دو لفظ بچے ہوئے ہیں، اقل اور اکثر. اس کے ساتھ بھی سنا دیجئے. جی جو باقی ہیں ان میں سے کوئی سنا دیجئے اقلو کے ساتھ. میں سنو جناب. ہاں سنائیے. اقلہ اقلہ تشدید کے ساتھ بولیے. اقلہ اقلہما اقلہم اقلک اقلکما اقلکم اقلی 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 اقلنا اقلنا لنا. اقلنا. ہاں اقلنا کا کیا مطلب ہوگا؟ کچھ ہمارے پاس. ہمارا بہت کم. ہمارا بہت کم. جی ہاں ویسے اس کا لفظی ترجمہ یہ ہونے والا ہے، لیکن اس کی مراد جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم بہت سے لوگ ہیں تو ہم میں سے بہت تھوڑے لوگ، اب اس کے بارے میں کچھ خبر دی جا رہی ہوگی کہ اقلنا عاقلون، جی ہم میں سے بہت سے لوگ عقل مند ہیں، ہم میں سے بہت کم لوگ عقل مند ہیں. اقلکم صالحون، تم میں سے بہت کم لوگ نیک ہے. نیک ہیں. اس طرح سے استعمال کیا جاتا ہے اس کا. تو اقلو یہ کا مطلب ہوتا بعضن، ہے بہت کم. مطلب یہ بعضن جو ہے اس کا مطلب ہم میں سے کچھ بھی ہو سکتا ہے. ہاں ہم میں سے کچھ، ہم میں سے آپ میں کچھ. سے کچھ. اور کلکم یعنی ہم میں سے سب. کلکم یعنی ہاں تم میں سے سب. جی ہاں. ٹھیک ہے. چلیے پھر اس کے بعد آگے اقلو کے بعد اکثر ہے. اکثر سے کوئی سنائیے، کوئی باقی ہے؟ کوئی باقی نہ ہو تو جو سنا چکے ہیں وہی سنائیے واپس. انہی میں سے اکثرو کوئی. کا جی اکثرو اکثرہو اکثرہما اکثرہم اکثرکا اکثرکما اکثرکم اکثری اکثرنا. بہت اچھے. اکثرکم کا مطلب کیا ہو جائے گا؟ اکثرکم آپ میں سے اکثرکم بہت 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 زیادہ. سے لوگ. بہت ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. آپ میں چلیے اب آپ میں جلدی سے بہت سے. سے لوگ. بہت زیادہ بہت زیادہ. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اب ہم جلدی سے آگے بڑھتے ہیں. تو اس میں یہاں دیکھیے دونا اور لدا کو پہلے دو آیتوں میں استعمال کیا گیا ہے. دونا بغیر، اس کے لیے لکھا ہے وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ، وَادْعُوا اور پکارو، من جسے، استطعتم پکار سکو، جسے تم جسے پکارنے کی تم استطاعت رکھتے ہو، یہ ہے. اور پکارو جسے تم پکار سکو، من دون اللہ اللہ کے علاوہ. تو دون کا ترجمہ علاوہ یہاں پر استعمال میں آیا. وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ، وہ اور الفیا پایا ان دونوں نے. الفا یلفی الفان مطلب پانا ہوتا ہے. اور سیدہ اس کے شوہر کو، یعنی یوسف علیہ السلام کے پیچھے جب زلیخا دوڑی تو دروازے پر انہوں نے لدل باب، دیکھیے دروازے کے پاس، لدا کا مطلب ہوتا ہے پاس. تو دروازے کے پاس شوہر مل گیا، وہاں پر ان کو زلیخا کا شوہر مل گیا تھا. اس کے بارے میں یہ ہے.
پھر اس کے بعد آگے انہی کو اور بھی چند آیتوں میں استعمال کیا گیا ہے، آپ ذرا ان کو جلدی جلدی غور سے دیکھیے. ایک تو ہے دون، جس کا مطلب ہے بغیر، علاوہ، سوا. یہ تینوں ترجمے کے اندر آتے ہیں. تو دائیں طرف اس کی آیتیں ہیں وَمِن دُونِهِمَا جَنَّتَانِ، اور ان دو کے علاوہ دو باغ اور ہوں گے. یہ سورہ رحمان کی آیت ہے نا. اور ان دونوں کے علاوہ، من دونہما، ان دونوں کے علاوہ. پھر اس کے بعد نیچے اللہ تتخذوا من دونی وکیلا، کہ تم نہ بناؤ میرے سوا کسی اور کو کارساز. لا تتخذوا، کہ تم نہ بناؤ، من دونی، میرے علاوہ. دیکھیے یہاں پر یہ من دونی آ گیا، وکیلا کارساز. کننا ندعو من دونک، کننا ندعو، ہم پکارتے تھے، من دونک، تیرے بغیر، آپ کے علاوہ دوسروں کو پکارتے تھے، یہ مطلب ہے. تو دونی کا یعنی آپ کے علاوہ. پھر ہے وقد احاطنا، لدا کے استعمال کی مثالیں ہیں. تمام. وقد احاطنا بما لدیہ، اور تحقیق کے ہم نے احاطہ کر لیا ہے. احاطنا، یہ احاطہ یحیط سے نکلا ہوا ہے. احاطہ سے گردان کریں گے تو جمع متکلم کا صیغہ احاطنا نکلتا ہے. اب وہ جمع متکلم کس کو بولتے ہیں وہ سب میں اپنا پڑھیے، بس جنہیں معلوم ہے ان کی معلومات کے لیے میں نے کہا، باقی جنہیں معلوم نہیں ہے ان کو بھی معلوم کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. تو وقد احاطنا، اور تحقیق ہم نے احاطہ کیا تھا، بما لدیہ، اس جو اس کے پاس تھا، پاس. تو لدیہ کا ترجمہ ہو گیا لدیہ، اس کے پاس. وما كنت لديهم اذ يختصمون، اور نہیں تھے تم، اور تم نہیں تھے ان کے پاس جب وہ اختلاف کر رہے تھے. لدیہم یعنی ان کے یہ پاس، چالو ہے اذ نا. يختصمون جب وہ اختلاف کر رہے تھے. پھر ما يبدل القول لدی، ما یعنی نہیں، یبدل بدلی جا سکتی ہے، القول بات، لدی میرے پاس، میرے پاس بات بدلی نہیں جا سکتی ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بارے میں فرما رہے ہیں. جی، کیونکہ تقدیر جو ہے وہ اس کا ہونا یقینی ہے، اس کو بدلا نہیں جاتا. پھر ہے کلن اور بعضن، سب کچھ اور سب اور کچھ. تو کلن کا لکھا ہے کلن قد علم صلاتہ و تسبیحہ، کلن قد علم صلاتہ و تسبیحہ. کلن یعنی سب نے، قد یعنی یقیناً، علم جان لیا، صلاتہ اپنی نماز، و تسبیحہ اور اپنی تسبیح. ہر ایک نے اپنی نماز اور اپنی تسبیح جان لی، یہ مطلب ہے. تو یہاں دیکھیے کلن کا استعمال ہوا ہے اور اس کا مطلب ہے سب نے، سب کے سب. بعضکم لبعض عدو، دو جگہ بعض کا استعمال ہے. بعضکم تم میں سے بعض، لبعض دوسرے بعض کے، عدو دشمن ہوں گے. تم میں سے بعض دوسرے بعض کے دشمن ہوں گے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب شیطان کو دنیا میں بھیج رہے، یہ جب آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیج رہے تھے تو اس وقت اللہ نے فرمایا تھا کہ تم دنیا میں جانے کے بعد تم میں سے آپ بعض کے دشمن ہوں گے، آپس میں ایک دوسرے سے دشمنیاں ہوگی. تو بعضکم کا لفظ آیا تم میں سے بعض، جیسا کہ میں نے بتایا تھا شروع میں، تمہارا بعض ویسے اس کا لفظی ترجمہ تو ہو سکتا ہے لیکن مراد ہے تم میں سے بعض، تم میں سے کچھ. اب یہ کلن و بعضن پر مزید مثالیں ہیں. جیسے کلن کی مثالوں میں ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، ان اللہ بے شک اللہ، علی کل شیء ہر چیز پر، قدیر قادر ہے. تو ہر کے لیے کلو آیا، کل شیء. پھر ان الامر کلہ للہ، ان الامر، ان یعنی بے شک، الامر یعنی حکم، کلہ تو سارا کے سارا، للہ اللہ کا ہے. بے شک حکم تو سارا کے سارا اللہ کا ہے. مجھے کلہ اس کا پورا، یعنی پورا کے پورا حکم مراد ہے. اس کا یعنی حکم کا پورا، حکم کا پورا یعنی پورا حکم، پورا